بدنام سیا تو ہی بدنام منا اٹھوے منا تینو ناچ نچا گئی نے محبت چوری چوری۔ گزشتہ دنوں محمد علی ندیم اور زیبا کی فلم دامن اور چنگاری دیکھنے کا اتفاق ہوا تو احساس ہوا کہ اس فلم کی ایک انتہائی اہم اداکارہ عالیہ بیگم بھی ہے، جن کا کردار اگرچہ مرکزی ہیروئن کا نہیں ہے مگر پھر بھی کہانی کا مرکزی کردار وہی ہے۔ اس فلم میں عالیہ بیگم پر 3 گانے فلمائے گئے اور تینوں ہی اس فلم کی ہائی لائٹ ثابت ہوئے، جن میں اصلی چہرے پر ہم نے بھی نقلی چہرہ سجا لیا، سہیلی تیرا بانک پن لٹ گیا، آئینہ توڑ دے، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند شامل ہے۔ ان تینوں گیتوں پر عالیہ کی پرفارمنس قابل دید رہی۔ اس فلم نے شاندار بزنس کیا مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس فلم کا کریڈٹ محمد علی، زیب اور ندیم کو ہی دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اس فلم کے حوالے سے عالیہ کا نام نہیں لیتا۔ ایک فلم اور تھی دولت اور دنیا، جس میں وحید مراد کا ڈبل رول تھا، ایک کی ہیروئن روزینہ تھی اور دوسرے کی عالیہ۔ اس فلم میں عالیہ نے ایک بنجارن کا کردار ادا کیا جو جیب کاٹتی پھرتی ہے۔ اس فلم میں عالیہ نے شاندار اداکاری کر کے اسے کامیابی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلم جہاں وحید مراد کی فلم کہلائی، وہ اس فلم میں عالیہ کی شاندار پرفارمنس کو بھی ہم بھلا نہیں سکیں گے۔ وحید مراد ہی کے ساتھ عالیہ نے فلم مستانہ ماہی بھی کی، جو وحید مراد کی پہلی پنجابی فلم تھی اور انہوں نے خود ہی اسے پروڈیوس بھی کیا تھا۔ اس فلم کا ایک گیت سیونی میرا ماہی میرے باغ جگاون آ گیا نے بہت شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ آج بھی اس گیت کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ فلمیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ عالیہ بیگم بھی ہماری فلم انڈسٹری کا ایک عظیم سرمایہ ہے جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اصل میں عالیہ کو ابتدا ہی سے پنجابی فلموں کی اداکارہ سمجھا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں بہت زیادہ پنجابی فلموں میں کام کیا۔ اس دور کی کم و بیش ہر فلم میں عالیہ کسی نہ کسی کردار میں ضرور دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس وقت شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا یا کوئی رہنمائی کرنے والا نہ تھا کہ تعداد سے زیادہ معیار کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ ہر فلم کرتی رہی، کبھی کردار پر توجہ نہ دی اور نہ ہی کردار کے لیے کسی سے جھگڑا کیا، جو ملا کر لیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سیکنڈ ہیروئن کے طور پر ہی دکھائی دیتی رہی۔ جس حساب سے عالیہ نے فلمیں کی ہے، انہیں یقیناً پاکستان کی سپر سٹار شبنم، زیبا، شمیم آرا، دیبا جیسی ہیروئنز کی کیٹیگری میں ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس ایسا نہ ہوا، جو اس بہترین آرٹسٹ کے ساتھ حالت کی ستم ظریفی ہی کہی جائے گی۔ جس زمانے میں عالیہ نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا، اس وقت فلموں میں موسیقی، نغمات اور رقص پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس زمانے کی فلموں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے بیشتر نے اپنے دلکش گیتوں اور دل فریب رقص کی وجہ سے ہی کامیابی حاصل کی ہے۔ عالیہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ رقص کے معاملے میں کسی بھی فنکارہ سے کم نہیں تھی۔ عالیہ کی بہت سی فلمیں ایسی بھی ہیں جو شائقین صرف اور صرف ان کے شاندار رقص کی وجہ سے دیکھا کرتے تھے۔ دولت اور دنیا ہو یا دامن اور چنگاری، پھر مستانہ ماہی ہو یا آسوبلا، ہر فلم میں عالیہ نے اپنی عمدہ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اپنے ماہرانہ اور دل فریب رقص کا بھرپور مظاہرہ کر کے اس فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مشہور اداکار اور ہدایتکار کیفی ایک فلم ظلم دا بدلہ بنانے لگے تو اس میں ایک پاگل لڑکی کے کردار کے لیے ان کی جوہر شناس نظر عالیہ پر ہی رکی، مگر عالیہ اس وقت بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے سکتی تھی۔ چنانچہ عالیہ نے اس فلم میں کام کرنے سے معذرت کر لی تو کیفی نے عالیہ کی جگہ کسی اور کو لینے کے بجائے فلم بنانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اس بات کا جب عالیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دیگر مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اس فلم میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فلم بنی اور پھر سب ہی نے دیکھا کہ عالیہ نے اس فلم میں ایک مظلوم پاگل لڑکی کا کردار اتنے شاندار انداز میں ادا کیا کہ محسوس ہوا کہ یہ کردار صرف عالیہ ہی کے لیے لکھا گیا تھا۔ عالیہ نے اس فلم کے گیت جو بیتے گی سہ جاؤں گی پر اتنی شاندار پرفارمنس دی کہ لوگ انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس فلم نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے پہلی پنجابی ڈائمنڈ جوبلی فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔
اگرچہ یہ ایک مشکل کردار تھا مگر عالیہ کی شاندار پرفارمنس نے اس مشکل کردار کو بھی بظاہر آسان بنا دیا۔ لوگ عالیہ کو شاید بھول گئے لیکن اس کردار کو یاد رکھیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ عالیہ پاکستان فلم انڈسٹری میں مشکل اور روایت شکن کردار ادا کرنے والی فنکارہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے ہر مشکل کردار کو بحسن و خوبی ادا کیا۔ فلم تیرے عشق نچایا اور یار دیس پنجاب دے میں عالیہ نے سامپو کے ساتھ جو پرفارمنس دی اور اس نے نہ صرف سینما ہال میں موجود تماشائیوں کو حیرت میں ڈال دیا بلکہ اس فلم میں عالیہ کے ساتھ ہیرو کا کردار ادا کرنے والی یوسف خان بھی انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ عالیہ پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ باصلاحیت فنکارہ ہے جنہیں اگر موقع دیا جاتا تو وہ صف اول کی ہیروئن ثابت ہو سکتی تھی، مگر فلمی ناخداؤں نے ان سے زیادہ سلمہ، بہن اور طوائف وغیرہ کا کردار زیادہ کروائے اور صحیح طرح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے عالیہ نے بھی اس طرف زیادہ توجہ نہ دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیکنڈ ہیروئن تک ہی محدود ہو کر رہ گئی، مگر انہوں نے سیکنڈ ہیروئن کے طور پر بھی خود کو منوا لیا اور ثابت کیا کہ وہ کسی بھی نمبر 1 ہیروئن سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے۔ بلا شبہ عالیہ کو بحیثیت ایک سولو ہیروئن کے وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جو اس وقت کی مشہور اداکاراؤں نغمہ، فردوس یا پھر رانی کو حاصل تھی، مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ عالیہ ایک ایسی اداکارہ تھی جو فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال تھی اور وہ ہر قسم کا کردار عمدگی سے ادا کرنے کی ماہر تھی۔ چند فلموں میں تو عالیہ کی دمال نے ایسی دھوم مچائی کہ لوگ انہیں عالیہ دمالوں والی ہی کہنے لگے۔ فلم دہی رانی، آسوبلا، ماتے ماما، بلا چیمپئن وغیرہ میں عالیہ نے ایسے دمال ڈالے کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ عالیہ کے حوالے سے فلم نئی لیلا نیا مجنون کی تعریف نہ کرنا یقیناً زیادتی ہوگی۔ اس فلم میں عالیہ نے رقص کی ملکہ اداکارہ نگو کے ساتھ زبردست ڈانس کیا جو شائقین کو بھی بہت پسند آئے اور اس فلم نے شاندار بزنس کیا۔ جیسا کہ پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ اس دور میں رقص و نغمات اور موسیقی پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی اور فلم دیکھنے والے بھی انہی فلموں کو دیکھا کرتے تھے جن میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ عالیہ کے رقص اور دمال کی فلموں کو کامیابی کی وجہ بھی ثابت ہوئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے اس سپر سٹار کو اس کی خداداد صلاحیت اور گران قدر خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج اگرچہ وہ فلم انڈسٹری چھوڑ کر گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہے مگر ان کی فلمیں آج بھی لوگ بہت ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کو سراہتے ہیں۔ 1970 کی دہائی عالیہ کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی کیونکہ اس دوران لوگ عالیہ کی اداکاری اور رقص کے دیوانے ہوا کرتے تھے۔ ان پر پکچرائز کیا ہوا ہر گانا کامیابی اور شہرت حاصل کرتا تھا۔ اگرچہ ان کا کیریئر زیادہ طویل نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے دور میں سینکڑوں فلموں میں کام کیا جن میں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلمیں شامل ہیں اور ان کی زیادہ تر فلموں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ عالیہ نے سیکنڈ ہیروئن کے طور پر وہ شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی جو بعض بڑی ہیروئن بھی حاصل نہ کر سکی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کمی محسوس نہیں کی کہ وہ مرکزی نوعیت کے کردار کیوں نہ کر سکی۔